من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عبادات سے بھی پہلے جس چیز کو بہت زیادہ مقدم کر کے اور وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید اپنی تمام اقسام کے ساتھ اس قدر قرآن و سنت کے اندر بیان ہوا کہ بقیہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے بیان تو کیا ہے لیکن جیسے جزیات ہوتی ہیں اس جزیات کے اعتبار سے اس میں ایک اصول سمجھا کر بات کو چھوڑ دیا گیا. لیکن جہاں تک عقائد کے سلسلے کی بات ہے تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس کی اہمیت کا احساس کرایا گیا اور بتایا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے, کئی ایسے مواقع آئے جہاں آپ اس بات سے اگر صرف نظر کرنا چاہتے اور اس مسئلے کو کسی اور وقت پر چھوڑ دیتے کہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے تو اس کی گنجائش تھی. لیکن آپ نے جہاں کوئی ایسا معاملہ دیکھا جس کا تعلق عقیدے کی خرابی سے تھا کہ اگر یہ بات اس موقع پر نہ کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کوئی شخص اس بات کا کوئی اور مفہوم تراشے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں شریک اور اس شادی میں شریک ہوئے تو گھر میں خوشی کا سما تھا اور اس موقع پر کچھ بچیاں دف بجا کر کچھ اشعار کہہ رہی ہیں.
اپنا ایک خاندانی پس منظر بیان کر رہی ہیں کہ ہم ایک ایسے خاندان سے، ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے مردوں نے فلاں فلاں طرح سے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے کہ اچانک آپ کی آمد ہوئی تو ان بچیوں نے ان اشعار کے اندر اس چیز کو بھی شامل کیا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے والی بچیاں تھیں اور آپ بچی سمجھ کر صرف نظر بھی کر جاتے، لیکن آپ نے فوراً اصلاح فرمایا، ان بچیوں سے یہ کہا کہ جو تم پہلے اشعار کہہ رہی تھی وہ کہو، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرمایا وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کیا نہیں معلوم، ما یفعل بی ولا بکم، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ہی کچھ چیزیں مسلمانوں کے اندر اس طرح سے آ گئی ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہ مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں آپ نے ان چیزوں کی بھی وضاحت فرمائی۔ کئی لوگ کئی بیماریوں کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری متعدی ہے، تو شریعت نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیارہ، اور کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، کوئی چیز بذات خود منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں کا اونٹ خارش زیادہ تھا، جب وہ ہمارے اونٹوں کے ساتھ ملا اس کے ساتھ اس کو رکھا گیا تو میرے تمام اونٹوں کو خارش ہو۔ تو آپ نے اسے ایک ہی سوال کیا، فمن اجرب الاول، یہ بتاؤ کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی؟ بھئی اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کسی چیز میں، کسی معاملے کے اندر احتیاط ایک الگ پہلو ہے، لیکن عقیدہ بنانا کہ فلاں کو یہ بیماری ہے تو مجھے بھی لگ جائے گی، یہ تصور شریعت میں نہیں۔ کوئی بیماری بھی فرمایا کہ متعدی نہیں، اور نہ ہی فی نفس ہی کسی چیز کے اندر نحوست ہے، یہ تصور بھی ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں میں آیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کا انتقال ہو جائے یا اس کے باپ کا انتقال ہو جائے بچے کی پیدائش پر، تو اس بچے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو منحوسیت دی۔ اس طرح نحوست ان چیزوں کے اندر لوگ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی چیز فی نفس سے ہی منحوس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انکان شؤم، اگر نحوست ہوتی، اس کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو پھر وہ ان تین چیزوں میں ہونی چاہیے۔
फिल मराती वल फरसी वद्दार, औरत के अंदर होती, घर के अंदर होती, या सवारी के अंदर होती, घोड़े के अंदर होती। माना है कि नहुसत का कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम, कोई चीज मनहूस नहीं। कई लोग किसी खूबसूरत चीज को नजर ना लग जाए, उसको नजर से, नजर बद से बचाने के लिए वो काम करते हैं और आज तक करते हैं जो हिंदुओं के अंदर राइज। आप देखें कोई बच्चा खूबसूरत है, माँ ने बच्चे को या बच्ची को तैयार किया, तो इसे नजर ना लग जाए उसके लिए उसके गाल पर, उसके माथे पर एक काला सा निशान लगा। ये हिंदुओं का तस्वुर। उसे आप कोई भी नाम दें, लेकिन ये चीज आई वहीं से। मैंने खुद बाद दफा बाजार के अंदर देखा कि जो लोग मिठाई बेचते हैं, पेठे की मिठाई रेडी पे, आप कभी गौर से देखें, उस मिठाई पर उन्होंने एक कोयला रखा हो, और इस कोयले का पस मंजर ये है कि उनका जहन ये है कि अगर ये कोयला इस पर होगा तो इस अच्छी बनी हुई मिठाई पर किसी की नजर नहीं लगती। क्या जहनियत है। मैंने एक दफा इस मौजू पर एक दर्स में बात की, तो मुझे एक साहब ने बताया कि आपने सही कहा, हमने अपने वक्तों के अंदर, हम कभी दूध लेने जाते थे तो हमारे घर वाले कहते थे इस दूध के अंदर कोयला डाल कर ले। कोयला काला होता है और दूध सफेद होता है, ताकि उसको नजरें बद ना लगते। क्या ये तस्वुरात है। फरमाया कि कोई चीज भी, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, कोई चीज बजाते खुद मनहूस नहीं। हम जब पढ़ते थे तालिब इल्मी के दौर में, तो हमने उसमें एक वाक़या पढ़ा, एक हिकायत पढ़ी कि एक फर्द के बारे में, एक शख्स के बारे में ये मारूफ हो गया पूरे इलाके में कि ये मनहूस है। अब नहूसत क्या है कि जो इसको देख लेता है ना सुबह ही सुबह, तो उसका सारा दिन खराब गुजरता, उसका सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। अच्छा, कई लोगों के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ, उससे सुबह इसकी मुलाकात हो गई, उनका दिन अच्छा नहीं गुजरा, कहने लगे हाँ ये मनहूस है। इतना मारूफ हुआ कि शहर का जो अमीर था, वो एक दिन सुबह ही सुबह अपने घर से निकला तो सामने से ये आ गया। अब जब ये आया तो उसका जहन वही कि ये मनहूस है। अब उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार करो, तो उसको जेल में डाल। गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया। फिर सोचा कि ये शख्स जो है ये सब के लिए मसला बना हुआ, तो क्यों ना इसे फांसी दे दी। वक्त मुतय्यन किया कि फला दिन इसको फांसी दी जाए। वजीर समझदार था, दाना और बीना था, उसने सोचा कि किसी तरह अमीर को, बादशाह को कायल किया जाए कि जो आप फैसला कर रहे हैं, जो चीज आप सोच रहे हैं वो गलत है, सही नहीं। उसने मौका पाकर उससे बात की और कहा कि बादशाह सलामत, मुझे एक चीज समझ नहीं है। आप पूछो। कहा सुबह जब आप निकले और ये आपके सामने आया, तो आपको कहते हैं कि ये मनहूस है और इसकी ये सजा होनी चाहिए, लेकिन इसने तो सुबह आपका चेहरा देखा। मुलाकात तो दोनों की हुई ना, आपने इसको देखा है तो इसने तो सुबह आपको देखा है, तो इसको तो फांसी मिल रही है, तो मनहूस कौन हुआ। मनहूस किसको होना चाहिए। बकौल आपके कि आपने तो इसको देखा है और आपने जो सुनी सुनाई है उसके मुताबिक सजा भी तजवीज कर दी, लेकिन इसने तो आपका चेहरा मुबारक देखा ना, इसके साथ क्या होना चाहिए। तो बात समझ आ गया। फरमाया कि कोई चीज, कोई बीमारी ना
متعدی ہے نہ کسی شے کے اندر بذات خود منحوس ہے۔ ہاں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مشرکین اہل ایمان کو اپنے لیے باعث نحوست سمجھتے، ان سے برا شگون لیتے تھے کہ بس اس کے آنے کی وجہ سے نا ہمارے معاملات خراب ہوئے، اس کی وجہ سے معاملہ خراب، اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ، فرمایا شرعن حامہ بھی کوئی چیز نہیں۔ حامہ کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک تصور تھا، وہ کیا کہ اگر کسی شخص کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے، ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا، تو ان کا یہ ذہن تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ پھر اس آدمی کی روح الو کے اندر داخل ہو جاتی، اور یہ الو رات کو اس وقت تک بولتا، تو الو ہمیشہ رات کو ہی بولتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الو بول رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ناحق قتل ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک ہر رات ایسا کرتا رہے گا جب تک اس کے قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔ یہ بھی ایک جاہلی تصور ہے۔ ولا سفر، سفر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک اور تفسیر بھی کی ہے، لیکن عام طور پر اس کی تفسیر یہی کی گئی کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے۔ آپ دیکھ لیں سفر کا جب آخری بدھ آئے گا نا تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک مدرسے کے لیے جگہ لی، تو اس کو ہم پیمنٹ کر رہے تھے، تو سامنے والے نے پیمنٹ لینے سے انکار کیا کہ نہیں، آج سفر کا مہینہ ختم نہیں ہوا، یہ ختم ہوگا تو پھر پیسے۔ یہ نظریہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی کاروبار کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ جس کی شادی شوال کے مہینے میں ہو تو یہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر یہ باب قائم کیا، باب النکاح فی الشوال، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہ بھی باب قائم کرتے کہ رمضان کے مہینے میں نکاح کرنا، یا شعبان میں نکاح کرنا، یا ذوالحج میں نکاح کرنا، یا ذوالقعدہ میں نکاح کرنا، صرف شوال کے مہینے کو کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں جس کا نکاح ہو وہ نکاح اچھا نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں گزرتا، وہ جوڑا خوش نہیں رہتا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے نبی سے شوال کے مہینے میں، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور پھر حاضرین کو، خواتین کو مخاطب کر کے فرماتی کہ تم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیسا ہمارا رشتہ رہا اور کیسی ہماری آپس کے اندر جوڑی رہی کہ اس پر سب فخر کرتے تھے، رشک کرتے تھے۔ تو یہ تصور نکال باہر کا، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا کوئی نحوست کا باعث نہیں۔ میں نے بعض دیندار لوگوں کو دیکھا، ایک جگہ رشتے کی بات تھی تو میں بھی اس خاندان میں بڑا تھا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ان کی شادی ہے، اس طرف تو نکاح ایک ہی دن ہو جائے۔ تو ان کا بار بار اصرار یہ تھا کہ نہیں، ایک دن ایک کا نکاح ہوگا، دوسرے دن دوسرے کا نکاح۔ میں بہت کریدتا رہا، بہت پوچھتا رہا، پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کہیں یہ پڑھا
کہ اگر دو بہنوں کا نکاح ایک دن ایک ساتھ ہو جائے تو ایک بہن سکھی رہے گی اور ایک بہن ہمیشہ سکھی نہیں رہے گی. یہ ہے سبب. یہ بات نامی گرامی لوگوں نے لکھی، بڑی بڑی ہستیوں نے ایسی باتیں لکھی. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. شریعت نے تو اس معاملے کے اندر بہت سادہ اور سمپل سی بات کہی، ایسی بات جو ایک بچے کی سمجھ میں بھی آ جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا. محدثین نے تو یہاں تک اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھ کر کتنے صحابہ نے سواری کی ہے، کن صحابیات نے سواری کی، اور جب ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد 50 ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سواری کا شرف حاصل. ان میں ایک عبداللہ ابن عباس کی. تو آپ نے ایک موقع پر اسے نصیحت کی. پہلے 2-3 دفعہ اس کا نام لیا تاکہ وہ خوب اچھی طرح چوکنا ہو جائے، سمجھ لے. پھر اس سے کہا کہ اس بات کو وعلم، اچھی طرح جان لو، لو اجتمعت الامہ، اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک، کہ وہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، لن ينفعوک، وہ تجھے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، الا وقد كتبه اللہ، مگر جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا وہ نفع تجھے ملے. اور اسی طرح فرمایا کہ لو اجتمعت الامہ، ساری امت اگر جمع ہو جائے، الا ان يضروک، اس بات پر کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے، لن يضروک، وہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا وقد كتبه اللہ، مگر وہ نقصان تمہیں ضرور پہنچے گا جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا. رفعت الاقلام، جس قلم سے تقدیر کو لکھا گیا اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی، اور وہ صحیفے جس میں لکھا گیا وہ بھی خشک ہو چکا. قلم اٹھا لی گئی ہے تقدیر کو لکھنے سے اور صحیفے خشک ہو چکے. مانا اب اس پر ایمان رکھو اور یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کان کذا وکذا، اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا. کئی لوگ کبھی جا رہے تھے، تقدیر الہی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ وہ والا راستہ لوں، اگر اس راستے سے جاتا نا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْقَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ لفظ لو ہے نا، یہ اگر مگر والی جو بات ہے، فرمایا یہ شیطان کے عمل دخل کو جاری کر دے. اب کہو کہ قدر اللہ، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، شاء، اور جو اللہ نے چاہا، فعل، وہ ہو گیا. یہ کہو. اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.